تراویح کو تراویح نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ دیکھے اس مسئلے میں۔ چنانچہ تراویح کی نماز کو تراویح کے لفظ کے ساتھ نام رکھنے کی وجہ یہ علماء نے بیان کی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہلی مرتبہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تو وہ ہر 2 سلام یعنی 4 رکعتوں کے بعد ترویحہ یعنی آرام اور وقفہ کرتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، کافی دیر تک رکتے تھے۔ اس کی تفصیل صاحب فتح الباری نے نقل کی ہے۔ سمیت الصلاۃ فی الجماع فی لیال رمضان التراویح لأنہم اول ما اجتمعوا علیہا کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین وغیرہ عبارت جو ہے فتح الباری کے اندر 4 جلد 250 صفحہ کتاب صلاۃ التراویح جو دارالمعارف بیروت کا چھپا ہوا 1379 ہجری کا ہے، اس کے اندر صاحب فتح الباری نے اس کی وجہ تسمیہ یہ نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ رات کو 4 رکعت پڑھتے، پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے، پھر کچھ دیر آرام کرتے، پھر بہت دیر تک ایسے نماز پڑھتے یہاں تک کہ مجھے ان پر رحم آتا تو میں عرض کرتی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں، تمام خطا جو تھی وہ معاف فرما دی، تو آپ اب اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ کی؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بحث جو ہے السنن الکبریٰ للبیہقی وغیرہ کے اندر نقل کی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 4 رکعات فی اللیل ثم فاطال حتی رحمتہ ثم یتروح فاطال حتی رحمتہ فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وغیرہ جو عبارت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا۔ یہ السنن الکبریٰ للبیہقی کی عبارت ہے، 2 جلد صفحہ 497 کتاب الصلاۃ باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، حدیث نمبر 4807 جو مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ الکائنہ فی الہند جو حیدرآباد کا چھپا ہوا نسخہ ہے 1344 ہجری کا، اس کے اندر اس کی تفصیلی بحث موجود ہے السنن الکبریٰ کے اندر۔ چنانچہ اب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں 2 تراویحوں کے درمیان اتنی دیر راحت کا موقع دیتے تھے کہ جتنی دیر میں آدمی مسجد نبوی سے صلہ، ایک پہاڑی کا نام ہے، صلہ نامی پہاڑ تک جا سکے۔ یہ بحث جو ہے السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے۔ کان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یروحنا فی رمضان یعنی بین التراویحتین قدر ما یذهب الرجل من المسجد الى الصلاۃ، یہ السنن الکبریٰ للبیہقی کی 2 جلد 497 صفحہ کتاب الصلاۃ باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، حدیث نمبر 4806۔ یہ بھی دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد ہندوستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے 1344 ہجری کا۔ ایسے ہی کنز العمال کے اندر بھی نقل کیا 8ویں جلد 409 صفحہ کتاب الصلاۃ
صلاۃ التراویح حدیث نمبر 23,472 جو مؤسسۃ الرسالہ بیروت کا چھپا ہوا 1399 اور 13 ہجری اور عیسوی 1979 عیسوی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ لہذا اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ تراویح کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اعظام کے زمانے میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل اگر اردو کتاب میں دیکھنی ہے تو تراویح کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 45 اور 46 پر بھی دیکھے، یہاں بھی تفصیل مل جائے گی اس مسئلے کی۔